خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le Calife. Nous avons l'honneur de vous présenter les points forts d'une rencontre virtuelle tenue le week-end dernier entre Sa Sainteté le Calife qu'Allah soit son soutien et des membres de la Majlis Khuddamul Ahmadiyya de la Norvège. Dimanche dernier, des Khuddam de la Norvège réunis à la mosquée Baitul Nasra à Oslo ont pu assister à une rencontre virtuelle avec Sa Sainteté le Calife qu'Allah soit son soutien. Le programme a débuté par une session formelle et par la suite des Khuddam ont pu poser des questions à Sa Sainteté le Calife. My question is, how can we remain humble and avoid arrogance? عاجزی انسان میں پیدا ہونی چاہیے۔ پرسوں میں نے خطبے میں بھی ذکر کیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا اور دوسرے سب میرے سے کمتر ہیں، میرا علم سب سے زیادہ ہے، دوسرے میرے سے کم ہیں، تو اس وقت تکبر پیدا ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ پہ ایمان ہے، اللہ پہ یقین ہے اور یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو انسان کی برائیاں ہیں ان سے سخت نفرت ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو، تو انسان میں تکبر پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، جب پیدا ہو تو استغفار پڑھے انسان کہ میرے پہ غلط خیال پیدا ہوا اور شیطان سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ پڑھے اور عاجزی دکھانے کی کوشش کرے۔ میں نے پچھلی ملاقاتوں میں بھی اگر آپ لوگ ایم ٹی اے دیکھتے ہوں اور ملاقاتیں دیکھتے ہوں تو کسی کا میں نے جواب بھی دیا تھا، ایک بادشاہ تھا، عاجزی کا نمونہ تھا اس کا، حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے پاس ایک مولوی آیا، وہ اپنا وہ بڑا عالم اور ماہر سمجھتا تھا قرآن کریم کے علم کا، اور وہ بادشاہ جو تھا وہ قرآن کریم لکھا کرتا تھا، ایک کہانی ہے، تو اس نے کوئی لفظ لکھا تو اس عالم نے، جو اسکالر تھا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا اور قرآن اور حدیث کا ماہر، اس نے کہا یہ لفظ آپ نے غلط لکھا ہے۔ بادشاہ نے اس کے اوپر دائرہ لگا دیا، مارک کر دیا، اور جب وہ چلا گیا تو اس نے اس کو مٹا دیا۔ تو اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ پہلے آپ نے دائرہ لگایا، پھر کہتا میں نے تو صرف اس لیے کہ میں اپنے اندر تکبر نہیں پیدا کرنا چاہتا تھا، اور اس بات کو بھی کہ مولوی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، چلو اس کی بات رہ جائے، میں نے دائرہ لگا دیا تھا، لیکن جو میں نے لکھا تھا وہ صحیح لکھا تھا اور یہی اصل لفظ ہے، بشک دیکھ لو، اور اس کے بعد میں نے مٹا دیا اس کو۔ تو انسان اگر ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اور اگر میرے دل میں کوئی خیال آئے تکبر والا تو اس کو میں نے دور کرنا ہے، اور دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اپنی نمازوں میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تکبر نہ پیدا ہونے دے، استغفار بھی کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں، اتنی مشکل دعا نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ مجھے یاد نہیں ہو سکتی، تو غور کر کے پڑھو تو ختم ہو جائے گا۔ ایک علم کا ہونا اور اس کو جاننا، اس میں برائی نہیں ہے۔ انسان کہے کہ میں ٹھیک ہوں اگر بحث میں، لیکن جہاں یہ تکبر پیدا ہو جائے کہ میں ہی ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں، یا کوئی بحث ہوئی کسی سے اور وہاں آپ کی جو دلیل تھی وہ صحیح ثابت ہوئی اور دوسرے کی دلیل غلط ثابت ہوئی، اور لوگوں نے کہا ہاں آپ کی دلیل صحیح ہے، تو آپ میں یہ خیال پیدا ہو جائے دیکھو میں کتنا علم والا آدمی ہوں، میں نے اس شخص کو نیچے دکھا دیا اور میں اسے بحث میں جیت گیا، میرا علم اس سے زیادہ ہے۔ ان باتوں سے تکبر پیدا ہوتا ہے، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک شعر میں پڑھایا، بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید کہ اس دخل ہو دار الوصال میں، کہ آدمی کو انسان سے ہر ایک سے اپنے آپ کو کم سمجھنا چاہیے
عاجزی اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہی طریقہ ہے. اگر انسان کے دماغ میں یہ ہو نا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر تکبر نہیں آتا. اگر انسان کو یہ ہو کہ میں نے اپنی دنیا کو دکھانا ہے کہ میں کتنا علم رکھتا ہوں، یا دنیا کو دکھانا کہ میرے پاس فلاں چیز ہے اور فلاں آدمی کے پاس نہیں ہے، تو اس سے پھر تکبر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور. چلو السلام علیکم. حضور میرا سوال یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اپنی کتاب ریولیشن ریشنالٹی نالج اینڈ ٹروتھ میں فرماتے ہیں کہ الہام بھی دراصل انسان کی نفسیاتی کیفیت کا ایک عمل ہے. فرق یہ ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے وقوع پذیر ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک دہریہ یا سائنسدان کو کیسے یقین دلا سکتے ہیں کہ ایک انسان کی کوئی کیفیت اس کی اپنی سوچ ہے یا خدا کا حکم یا مرضی اس میں شامل ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے اتنا حصہ پڑھ لیا، باقی حصہ نہیں پڑھا اس کتاب کا. ہیں شروع کی ہے تو پورا پڑھ لو، تمہیں جواب مل جائے گا وہاں. ٹھیک ہے، سارا پڑھیں گے نا تو جواب مل جائے گا. بات یہ ہے کہ سائنسدان کو بھی الہام ہوتا ہے، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس پہ بھی ایک مضمون لکھا ہوا ہے. 4 حالتیں بیان کی ہیں. ایک نبی کی، روحانی جس کا ارتقاء ہوتا ہے، جس کو روحانی ترقی ملتی ہے اور روحانی معیار حاصل ہوتے ہیں، اور ایک غیر نبی کی جس کو دنیاوی لحاظ سے معیار حاصل ہوتے ہیں. اور بعض جو سائنسدان جو چیزیں ایجاد کرتے ہیں وہ بھی ایک الہامی کیفیت ہی ہوتی ہے ان کے اوپر. وہ بھی وہی کی صورت میں دماغ میں آتی ہے، وہ سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پہ رہنمائی کر دیتا ہے. اگر اردو پڑھنی نہیں آتی نا تو انگلش ترجمہ بھی اس مضمون کا میرا خیال ہے پچھلے سال کے دسمبر کے جو تھا نا ریویو ریلیجن، اس میں مسلم موعود کا یہ مضمون بھی ہے. تو چھوٹا سا 2-3 صفحے ہیں، وہ پڑھ لیں گے تو آپ کو جواب بھی مل جائے گا اس میں کہ غیر نبی کو کس طرح الہام ہوتا ہے اور نبی کو کس طرح ہوتا ہے. وہی دلیل آپ دوسروں کو دیں کہ تمہاری جو سوچ ہے وہ جب سوچتا ہے انسان، اس پہ غور کرتا ہے تو وہ الہامی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. مسلم انسان نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ قرآن کریم کی آیتیں بھی بعض لوگوں کو الہام ہو جاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ بہت بڑے نیک آدمی کو ہو، عام آدمی کو بھی ہو جاتی ہیں. تو اس کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے اور نازل کرتا ہے. عام جو عقل مند انسان ہے وہ تو سوچ لیتا ہے کہ ہاں اگر مجھے وہی ہو سکتی ہے اس طرح اور نازل ہوا ہے تو نبیوں کو بھی ہوتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بھی اس طرح اپنی شریعت اتارتا ہے اور بتاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف مستقل جھکے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ان کو فکر ہوتی ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ وہی کر کے پھر اس کے حال بتاتا ہے. جس طرح شریعت اتاری، اور وہ تو اتارنی تھی کامل شریعت علیہ وسلم پہ، بعض تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیں باتیں، بعض پرانی شریعتوں کی باتیں وضاحت کر کے بتا دیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو. بعض ہو سکتا ہے سوال بھی اٹھے ہوں تو وہ ان کے جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرما دیے. اسی طرح باقی انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہی اور الہام اسی طرح ہوتا ہے. اسی طرح سائنسدان سوچتے ہیں، اور سوچنے کے بعد ایک پیس جب غور کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک دم ان کے ذہن میں خیال آتا ہے. جو ان کے ذہن میں خیال آتا ہے، جیسا ارشمیدس کہتا ہے جی میں نہا رہا تھا اور ایک مسئلہ اس سے حل نہیں ہو رہا تھا، اس نے اس خانے میں نہاتے نہاتے اس کو جو نہاتے ہوئے خیال آیا کہ وہ یہ مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہے. اس نے کہا پا لیا اور اس خانے سے باہر نکل گیا نعرے مارتا ہوا کہ میں نے مسئلہ حل کر دیا. اسی طرح اور سائنسدان ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب وہ سوچتے ہیں کسی بات کو اور اس پہ غور کرتے ہیں اور وہ فائدے کے لیے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو اس کا حل سمجھاتا ہے. اور جو حل سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ، اسی کا نام الہام ہے. وہ سیکولر لوگوں کے لیے الہام ہے. وہ روحانیت سے وہی اس کا تعلق نہیں، اس کا دنیا سے تعلق ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ایک روحانیت کی دنیا، ایک مادی دنیا. جہاں روحانی دنیا میں اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، وہاں مادی دنیا میں بھی نئی ایجادیں کرنے والوں کو الہام کے ذریعے سے سمجھاتا ہے. ٹھیک ہے، یہی بات ان کو کہنی کہ تم جس کو کہتے ہیں تمہارے دماغ نے سوچا، ہم اس کو کہتے ہیں یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے دماغ میں ڈالا، اور یہ الہامی کیفیت ہے. ٹھیک ہے، اور یہی نفسیات انسان کی ہے. جب وہ سوچتا ہے تو اس کا وہ حل اللہ تعالیٰ پھر اس کو بتا دیتا ہے. تو بہرحال مسلم موعود کا ایک مضمون ہے، اس پہ وہ بھی پڑھ لو، اور اس کو بھی غور سے پڑھو ریولیشن والی کتاب کو، تو آپ کو جواب تفصیلی بھی وہاں سے مل جائے گا. ٹھیک ہے حضور، جزاک اللہ حضور. السلام علیکم.
میرا نام ڈاکٹر باسل احمد محمود ہے. میں وقف نو اور جنرل میڈیسن اور کارڈیالوجی میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہوں. حضور ایمرجنسی ڈیوٹیز کے دوران میں نماز نہیں پڑھ سکتا, تو ڈیوٹیز کے بعد ڈے شفٹ کے بعد میں نماز اکٹھی پڑھتا ہوں, نائٹ شفٹ کے لیے گھر سے پڑھ کے جاتا ہوں, تو میری نماز ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر تو ایمرجنسی اس وقت موقع پہ ہو تو پھر تو نماز چھوٹ گئی اور نماز آپ نے 4 جمع کر لی تو ٹھیک ہے. جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ جنگ کے حالت طاری ہو گئی اور سارا دن جنگ کی حالت رہی اور نمازوں کو وقت نہیں ملا, تو آپ نے شام کو 3 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی, ظہر اثر مغرب کے ساتھ, جو بعض کہتے ہیں عشاء بھی پڑھی. تو بہرحال وہ ایک ہنگامی صورتحال ہے. ہاں, ایمرجنسی ڈیوٹی آپ کی لگی ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہسپتال جا کے, اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ضروری تو نہیں ہے کہ اس وقت ایمرجنسی کام بھی کر رہے ہوں. آپ کو بٹھایا ہوا یہاں بیٹھ جاؤ, کسی وقت ایمرجنسی ہو سکتی ہے تو ہم بلا لیں گے. تو اس وقت آپ ایک مسلح جان ماز لے جائیں. وہاں بیٹھے ڈیوٹی کے دوران بھی اگر آپ کسی کو کہہ دیں تو آپ کو روکے گا تو کوئی نہیں, فرش پہ بچھایا اور نماز وقت ہوا تو نمازیں 2 جمع کر لیں. اور جب ایمرجنسی اگر آ گئی اس دوران تو جو بڑی ضرورت ہے اس کے لیے کسی انسانی جان کو بچانے کے لیے نمازیں توڑنا بھی جائز ہے. نماز توڑ کے تو جا کے کام کر لیا, اور اس کے بعد اگر اس میں دیر لگ گئی تو پھر آ کے نمازیں جمع کر لیں تو وہ تو جائز ہے. لیکن یہ خیال کر لینا کیونکہ میری ایمرجنسی ڈیوٹی لگتی ہے اس لیے میں 4 نمازیں اکٹھی پڑھ جاؤں, جان چھٹے میری ایک باری فارغ ہو جاؤں, یہ غلط ہے. آپ وہاں کہہ دیں میڈیکل روم میں اپنے اسٹاف کو بتا دیں دیکھو میں نماز پڑھنے لگا ہوں, تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے, اور اگر کوئی ایمرجنسی آتی ہے تو فوری تو مجھے آواز دینا, میں نماز توڑ کے آ جاؤں گا. ٹھیک ہے, انسانی جان بچانے کے لیے نماز توڑنا بھی جائز ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے اس لیے میں نمازیں جمع کر لوں, اور رات کو ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی آ جائے اس لیے میں ساری نمازیں اکٹھی پڑھ کے پڑھے چلا جاؤں, یہ طریقہ غلط ہے. ہاں, اگر آپ ڈیوٹی پہ جائیں, مثلا صبح 10 بجے ڈیوٹی لگی آپ کی, اس وقت آپ گئے ہیں اور جاتے ہی آپ کو ایک ایمرجنسی کیس مل گیا اور اس کے بعد دوسرا کیس آ گیا, پھر تیسرا آ گیا, اور اس طرح رات کے 7-8 بج گئے, ٹھیک ہے, اور آپ کی جو 6-8-10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو اسی میں گزر گئی, تب آپ نمازیں جمع کر لیں, وہ جائز ہے. پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایمرجنسی لائے نہ, ہو سکتا ہے آپ کی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے آپ ویسے ہی فارغ بیٹھے رہیں, ایمرجنسی آئیں نہیں آئیں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے لوگوں کو نقصان سے محفوظ کر لے. ٹھیک ہے, تو یہ سوچ جو ہے نا کہ جی پہلے ہی کر لوں, پریکاشنری میئر لے لوں, ہیں, اور وہ بھی پریکاشنری میئر ایسا کہ جس کے ریموٹ چانسز ہیں, جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو علم غیب تو نہیں نا, غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو صرف اس کو پتہ ہے کتنے مریض آنے کتنے نہیں آنے, اور بیچ میں کوئی نہ کوئی سلاٹ تو اتنی مل ہی جاتی ہے, کتنی کوئی لمبی اب نماز پڑھ لیں گے, زیادہ سے زیادہ 2 نمازیں جمع کریں گے, 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس لیے جب موقع آئے تو نمازیں جمع کر لیں. اگر فارغ وقت مل جاتا ہے اس میں سے 15 منٹ بھی مل جاتے ہیں تو زور اثر جمع کر لیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. مغرب عشاء جمع کر لیں, کوئی حرج نہیں. لیکن کہنا کہ جی کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے اس لیے میں 4 نمازیں جمع کر لوں, یہ غلط ہے. ٹھیک. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو زندگی میں کچھ بننے کو کہیں تو آپ کو وہی بننا ضروری ہے کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے اپنی مرضی کرنی چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ والدین کہیں گے شریف آدمی بنو کو نہیں میں بدماش آدمی بننا ہے, یہ مرضی نہیں جائز. ہاں, اگر والدین کہے تم ڈاکٹر بنو اور آپ کہیں نہیں میرا دل چاہتا ہے میں لائر بنوں یا انجینئر بنوں یا میں اکانومسٹ بنوں یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو دل چاہتا ہے اور آپ کا اس طرف ٹینڈنسی ہے, انکلائنڈ ہے اس طرف زیادہ دماغ, تو وہ بننا چاہیے انسان کو جس میں دلچسپی ہو. اس لیے میرے سے جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ میں کیا بنوں, میرے پاس یہ چوائس ہے, تو میں کہتا ہوں جس میں آپ کو سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے نا وہ پڑھائی کریں. کسی پہ امپوز نہیں کیا جا سکتا پڑھائی کے معاملے میں, اپنا اپنا ہر ایک کا ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے, ہر ایک کی پڑھنے کی انکلینیشن ہوتی ہے, کس طرف اس نے جانا ہے. جہاں زیادہ انکلائنڈ ہوں وہاں چلے جائیں. ماں باپ کو سمجھا دیں, ماں باپ کو کیا پتہ کہ کون کون سے نئے نئے علم آ گئے ہیں اب. ٹھیک ہے, ان کو یہی ہے پتر ڈاکٹر بن جاؤ, ہیں, یہی کہتے ہیں نا. ہاں, دلچسپی جس میں ہو وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, چلو پھر. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک خادم تھے تو آپ جماعت کی کیسے خدمت کرتے تھے؟
مجھے تو پتہ نہیں میں نے وہ خدمت کی ہے کہ نہیں، بہرحال جو ہمیں ہمارا افسر کہتا تھا، جو زعیم کہتا تھا، جو منتظم کہتا تھا، ہم کام کر دیا کرتے تھے. میں زعیم بھی رہا ہوں، میں منتظم اطفال بھی رہا ہوں، میں ناظم بھی رہا ہوں ربا کی مقامی مجلس میں، اور مرکز میں بھی رہا ہوں، محتمم کے طور پہ بھی رہا ہوں. تو جو ہمارے افسر کہتے تھے اس کے مطابق ہم کام کر دیا کرتے تھے، یا خود جتنا کوئی ہوتا تھا دماغ کے لحاظ سے کوئی پالیسی بنا کے جماعت کی بہتری کے لیے کس طرح کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہی کچھ ہوتا تھا. باقی کتنی اعلیٰ کی خدمت کی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اعلیٰ کام کیا کہ نہیں کیا، پر جو بھی کیا جتنا ہو سکتا تھا کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اصلی آپ لوگوں کو بھی چاہیے ایک نیتی کے ساتھ، اپنے پورے پوٹینشل کے ساتھ، اپنے پوری صلاحیتوں کے ساتھ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقتیں دی ہیں ان کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ جتنا کام مجلس کا کر سکتے ہیں کریں. اور ساتھ ہی یہ بھی کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو باقاعدہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ کام صحیح طرح کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سے مدد مانگیں اور نیک نیتی سے کام کریں، اس میں برکت پڑ جاتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام احمدیت کے غلبے کے سلسلے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کریں. 5 نمازیں باقاعدہ پڑھا کریں اور اس میں دعا کیا کریں. نفل پڑھا کریں، اس میں دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اسلام اور احمدیت کا غلبہ ہمیں دکھائے اور ہمیں اس کا حصہ بنائے. ٹھیک ہے. پھر اس کے لیے اپنے دینی علم کو بڑھائیں. دینی علم سب سے پہلے تو قرآن کریم کے پڑھنے سے اور اس کو سمجھنے سے بنتا ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابیں ہیں اس زمانے میں جس میں قرآن کی بھی تشریح ہے، حدیث کی بھی تشریح آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ حاصل کریں علم. پھر علم حاصل کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں. آپ کا جو عمل ہے وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے جو اسلام کی تعلیم ہے. ہمارے عمل اور ہماری باتیں ایک ہونی چاہیے. پھر ہم تبلیغ کریں لوگوں کو. ٹھیک ہے. جب لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے کام بھی اور ہماری باتیں بھی ایک ہیں تو وہ ہماری بات سنیں گے بھی، اور اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈال دیتا ہے. تو یہ پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے، اور اس کے بعد اس میں برکت ڈالنا اور لوگوں کو اس طرف لے کر آنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، دعا سے، علم حاصل کر کے، علم پہ عمل کر کے، اور اس علم کو پھیلا کر. یہ ذریعے ہیں جسے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. میرا سوال ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے نقصانات سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ مضبوط ارادے سے، ڈٹرمنیشن. اگر آپ ڈٹرمنڈ ہیں اس بات پہ کہ میں نے بری باتیں نہیں دیکھنی اور صرف اچھی باتیں دیکھنی ہیں، تو سوشل میڈیا پہ جو اچھی باتیں ہیں وہ دیکھیں، جو بری باتیں وہ نہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اور اس کا اچھا استعمال بھی تو ہے نا سوشل میڈیا کا. ٹھیک ہے. وہ اچھا استعمال ہونا چاہیے. جماعت کی اپنی ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر جائیں. جماعت کی بھی فیس بک کے اوپر سوال جواب ہوتے ہیں اس کے اوپر جائیں، اپنے دینی علم کو بڑھائیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لغویات چیزیں ہیں نا، فضول قسم کی باتیں، ان سے پرہیز کرو. ایک مومن جو ہے، ایک صحیح ایمان لانے والا جو ہے، اس کو جو فضول قسم کی باتیں ہیں ان سے بچنا چاہیے. تو آپ عقلمند آدمی ہیں ماشاءاللہ، نوجوان آدمی ہیں، سوچ سمجھ کے دیکھو کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے. اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا نا ہمیں، دماغ وہ اس لیے دیا استعمال کرنے. پھر آپ لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں. اب سیکنڈری اسکول ختم کرنے والے ہیں، پھر کالج میں چلے جائیں گے، یونیورسٹی میں چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا اس کو استعمال کریں، دیکھیں کیا برا ہے کیا اچھا ہے. جو برا ہے اس سے ہم نے بچنا ہے، اور یہ پورا پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم نے برائیوں سے بچنا ہے. اور استغفار بھی کرنی چاہیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جیسے. اور نمازوں میں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں برائیوں سے بچا. تو یہی طریقہ ہے. نہیں تو آج کل تو سوشل میڈیا میں برائیاں زیادہ ہیں، اچھائیاں کم ہیں. تو اچھائیوں کو تلاش کرنے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑے گی. تو جب آپ کی توجہ صرف نیک باتوں کی طرف رہے گی، اچھی باتوں کی طرف رہے گی، سوشل میڈیا پہ بعض سائنس کی سائٹس بھی ہیں ان کو دیکھیں، دوسرا علم بڑھانے کے لیے سائٹس ہیں ان کو دیکھیں. صرف جو فضول باتیں ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، مذاق اڑانا،
یا اعتراض کرنا یا جماعت پہ اعتراض کرنا یا اسلام پہ اعتراض کرنا، اس قسم کی باتیں کوئی جانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ہاں اگر آپ کا دینی علم اتنا بڑھ گیا ہے، پکے ہیں دین میں، مضبوط ہیں، اور قرآن کریم کا بھی علم ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھ کے اعتراضوں کے جواب دینے کا بھی علم ہے، جماعت کا لٹریچر پڑھ کے اعتراضوں کا جواب دینے کا علم ہے، پھر ان جگہوں پہ جا کے ان کے اعتراضوں کے جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اپنے دینی علم کو بڑھائیں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ جو ایسی ویب سائٹس جو ہیں یا ایسے میڈیاز جہاں علم میں اضافہ ہوتا ہے یا جو اچھی باتیں کرنے والے ہیں ان کی طرف جائیں، جماعتی جو سائٹس ہیں ان کی طرف جائیں، اس میں دیکھیں آپ کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اپنی سوچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ شیطان کی باتیں ہیں، یہ میری باتیں ہیں، تو آپ نے اب خود فیصلہ کرنا ہے کہ شیطان کی باتیں سننی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سننی ہیں۔ عقل تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے نا، ماشاءاللہ، اتنی بڑے دماغ ہے، ہیں؟ بس اس کو استعمال کرو، خود فیصلہ کیا کرو۔ میرا سوال یہ ہے کہ برے گناہ کرنے والوں کو اتنی سزا کیوں نہیں دی جاتی اور اچھے لوگوں کو اس دنیا میں بہت سے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ اچھے ہو کر اس بات میں کیا حکمت ہے کہ آپ کو اس دنیا میں مزید آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بعض گناہوں کی سزا تو اس دنیا میں دے دیتا ہوں، اور بعض جو سزا ہے وہ اگلے جہان میں دوں گا۔ حدیث میں آیا یہ دنیا جو ہے نا امتحان کی دنیا ہے، یہاں امتحان لیا جاتا ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں سے پیپر حل کرنے، مشکل سوال آتے ہیں، ان کو حل کرو گے تو ٹھیک ہے، اگر ان کو کوالیفائی کر لو گے تو پاس ہو جاؤ گے، نہیں تو فیل ہو جاؤ گے، اور فیل ہونے کا اعلان یہاں بھی ہو سکتا ہے اور اگلے جان جا کے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ تو تمہاری 70 80 90 سال کی دنیا ہے نا، زندگی انسان کی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، جو لمبا ہزاروں سال چلنے والی زندگی ہے، اور پتہ نہیں کتنا لمبا چلنے والی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ اگلے جہان کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ تمہیں انعام بھی دے گا اور سزا بھی دے گا، اور جو وہ گناہ کرنے والے ہیں ان کو جہنم میں ڈالے گا، جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کو جنت میں ڈالے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ نبیوں پہ تو سب سے زیادہ امتحان آتے ہیں، ٹھیک ہے، مشکلات میں سے گزرنے پڑتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیفیں نہیں آئی تھیں، اس کے مقابلے میں ان کے دشمن دندناتے پھرتے تھے، ظلم کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں کو اس دنیا میں بھی سزا دے دی۔ بعض دشمن تھے ان کو اس دنیا میں سزا دے دی اور وہ مر گئے، ابو جہل وغیرہ جیسے۔ بعض دشمن تھے ابو سفیان جیسے، جن کو اس دنیا میں سزا نہیں ملی، کوئی ان کی نیکی پسند آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی اور وہ بخشے گئے۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ہے، ایک کہتا جی میں جعلی پولیس مین بن کے گیا اور میں نے مرزا صاحب کو بلایا، اور مرزا صاحب جلدی نیچے اتر رہے تھے اور میرے سے ڈر کے مارے ان کا پاؤں پھسلا اور نیچے گر گئے سیڑھیوں سے، حالانکہ واقعہ نہیں ہوا تھا ایسا کچھ بھی، لیکن پاؤں ایک جگہ پھسلا تھا ان کا اس بات پہ، لیکن گرنے کا واقعہ نہیں ہوا تھا، اور نہ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، صاف فرش پہ ہی تھے۔ تو بہرحال وہ جو استحزاء زیادہ کیا کرتا تھا، 2 آدمی تھے وہ، ایک کو تو اللہ تعالیٰ نے سزا دی کہ وہ جس طرح چھت پہ تھا اور سو کے اٹھا ایک دم، اور وہ اس کا پاؤں پھسلا اور چھت سے نیچے گرا اور مر گیا۔ ایک تو مذاق اڑانے والے کو سزا دے دی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرا جو مذاق اڑانے والا تھا اس کو دوسرے رنگ میں اس طرح عبرت بنا دی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ترقی کا زمانہ اس نے دیکھا، اور وہ بڑا کڑتا تھا، جلتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقے ہیں سزا دینے کے بھی اور جزا دینے کے بھی، کچھ کو یہاں دے دیتا ہے اور اگلے جہان میں بھی دیتا ہے، کچھ کو صرف اگلے جہان میں جا کے دیتا ہے۔ اسی طرح مومنوں کو یہاں تکلیفوں سے گزارتا ہے تو اگلے جہان میں جا کے ان کو جزا بھی بہت دیتا ہے، لیکن بہت سارے مومن ہیں جن کو اس دنیا میں بھی نواز دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ بے شمار انعاموں سے نوازتا ہے اس دنیا میں۔ اگر آپ غور کریں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یہاں پیدا ہوئے تھے؟ ربا۔ کب آئے تھے؟ 3 سال پہلے۔ تو یہاں کوئی نہ کوئی سہولت یہاں ملی نا، یہاں کم از کم نمازیں آرام سے پڑھ سکتے ہو، ہاں جی، یہاں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو، ہاں جی، تو ٹھیک ہے، اس ابتلا سے نکال دیا اللہ تعالیٰ نے، آپ کو ایک سہولت دے دی نا، تو ریوارڈ تو مل گیا آپ کو یہاں بھی۔
جی ٹھیک ہے. ابھی تو جوان ہیں آپ, آئندہ زندگی میں اور بھی اللہ تعالیٰ نواز سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے رہیں گے تو. ٹھیک ہے. اور پھر جب قائم رہیں گے, حقیقی مومن بن کے رہیں گے, تو اگلے جہان میں جا کے اور بھی ریوارڈ ملے گا. اچھا, وہاں کیا کرتے تھے ربا میں؟ اسٹڈی کر رہا تھا وہاں پہ. کیا پڑھتے تھے؟ کمپیوٹر سائنس. اچھا, کیا کیا ہوا ہے؟ بیچلر کیا ہوا ہے, ڈگری لی ہے کوئی؟ ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس. ماسٹر کیا ہوا ہے, کمال کر دیا, شکل سے چھوٹے سے لگتے ہیں. اچھا, اور یہاں آگے کیا کیا؟ ادھر آ کے ماسٹرز کمپلیٹ کیا اور پھر آگے جاب. ٹھیک ہے, تو پھر ماسٹر تو یہاں آ کے کیا نا, تو پھر فائدہ تو ہوگا نا یہاں آ کے, ریوارڈ تو مل گیا ہیں. ہاں جی. بہتر کیا نا اللہ تعالیٰ نے. ہاں جی. وہاں کی محنت کو پھل لگایا, یہاں ریوارڈ دے دیا, آگے ماسٹر کروا دیا, اور جاب بھی مل گیا یہاں. جی یس. پھر یہ دیکھو, اللہ تعالیٰ نے اگر وہاں سے محنت کی تھی اتنی, اس کا ریوارڈ دے دیا یہاں آ کے. تو اگر انسان سوچے تو ہر انسان کا ہر لمحہ جو ہے, ہر دن جو چڑھتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو لے کے آتا ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ نیک آدمی کو اس دنیا میں نہیں ملتا اور بد آدمیوں کو مل جاتا ہے. باقی یہ دنیا دار جو ہے, یہ دنیا داروں کو تو اللہ تعالیٰ نے دینا تھا. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے, یہ دنیا دار سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم نے دولت دے دی, پیسہ دے دیا اور سہولتیں دے دیں, سائنسیں دے دیں, تو انہوں نے بڑی ترقی کر لی. یہ تو میں ان کو سزا دینے کے لیے, ابتدا میں ڈالنے کے لیے ایک سامان کر رہا ہوں. جو گناہ یہ کرتے ہیں نا, اس کا ان کو سزا ملے گی, چاہے وہ سزا میں اس دنیا میں دوں یا اگلے جہان میں جا کے دوں. اس لیے تم مومنو فکر نہ کرو, ان کو ضرور سزا ملے گی. تم اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو. ٹھیک ہے. پیارے حضور, میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس طرح کے آج کل کے ماحول میں اپنی اولاد کی نیک تربیت کیسے کریں؟ میں کچھ عرصہ پہلے پاکستان سے آیا ہوں, تو یہاں پہ ماحول کافی ڈیفرنٹ ہے, بہت اوپن ہے. تو کیا ہم کریں جس سے ہماری اولاد صراط مستقیم پہ چلے؟ یہاں بھی لوگ رہتے ہیں, ان کے بچے اچھے بھی ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ خود اپنا نمونہ بچوں کے سامنے پیش کریں. اگر باپ نماز پڑھنے والا ہے, اگر باپ قرآن پڑھنے والا ہے اور اپنی بیوی کو بھی کہتا ہے اور بچوں کو بھی کہتا ہے تو نماز بھی پڑھو اور قرآن بھی پڑھو. اگر باپ اخلاقی لحاظ سے اچھا ہے, اپنی بیوی کو بھی کہتا ہے ہمارے اچھے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, اور بچوں کو بھی کہتا ہے اچھے ہیں. اگر باپ یہاں کے ماحول کے مطابق بچوں سے دوستی رکھتا ہے اور ان سے ہر بات شیئر کرتا ہے, ان کے یہ کانفیڈنس پیدا کر دے کہ تم نے جو بات سے باتیں سننی ہیں مجھ سے آ کے شیئر کرنی ہے, اور پھر ان کو حوصلے سے سننا ہے اور پھر اس کو ڈسکس کرنا ہے, پھر ان کے اگر جو ڈاؤٹس ہیں ان کو ریموو کرنا ہے, تو اس طرح آپ تربیت کر سکتے ہیں. اگر بچوں کو چھوڑ دیں گے, اپنے کام میں کام رہیں گے, اچھا صرف پیسے کمانے ہیں تو 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے کام کی دیہڑی کرو, بیوی کو تم بھی 10 گھنٹے کام کرو, پیسے کماؤ تاکہ ہم گھر لے سکیں اور گھر کی مورگیج ادا کر سکیں اور پھر ہم اتنے پیسے جوڑ سکیں. تو پھر جو بچے آئیں گے اسکول سے, ان کو فریج میں سے ڈبل روٹی ملے گی, توست نکالیں گے, سیکیں گے, کھا لیں گے, کہیں گے نہ باپ پوچھتا نہ ماں پوچھتی ہے, نہ ہماری نمازوں کے متعلق ان کو کوئی فکر ہے, نہ انہوں نے کہنا ہے کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, نہ ہم نے ان کو ماں باپ کو دیکھا کہ نمازیں پڑھتے ہوئے, وہ تو پیسے کمانے پہ لگے ہوئے ہیں. تو پھر ہم نے کیا کرنا, چلو ٹھیک ہے اس میں دنیا کا ماحول اس طرح کا یہ اسی رہو. تو یہ جو چیلنج جو ہے, تو پھر آپ تو خود ان کو خود دھکیل رہے ہوں گے نا اس میں. تو یہ تو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اگر یہاں آئے ہیں, پیسے تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, مل جائیں گے, تھوڑے سے کم پیسے بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بچوں پہ توجہ ضرور دینی چاہیے. پھر ویکینڈ جو ہے اس پہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں, اور اگر کوئی جماعتی پروگرام ہے تو ان کو خود لے کے جائیں, وہاں بھی نگرانی رکھیں بچوں کی کہ بچے صحیح ماحول میں رہ کے واپس آ گئے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. وہاں کی انتظامیہ کو بھی پتہ ہو کہ ماں باپ ساتھ ہیں اور توجہ دے رہے ہیں, وہ بھی محتاط رہیں گے, صحیح تربیت کریں گے بچوں کی. تو اگر بچے کسی کے دوستوں کے گھر جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان دوستوں کا ماحول کیسا ہے. ٹھیک ہے. وہاں جا کے کہیں گندی عادتوں میں نہ پڑ جائیں. تو یہ تو محنت کرنی پڑے گی آپ کو. جب یہاں آئے ہیں, جس طرح پیسہ کمانے کے لیے محنت کرنی ہے نا, اسی طرح بچوں کی تربیت کے لیے بھی محنت کرنی ہے. جب وہ محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, اور دعا بھی ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی. صدر صاحب جی السلام علیکم حضور, جزاک اللہ. کتنے خدام بیٹھے ہیں یہاں اس وقت؟ حضور 148 خدام آئے تھے. اچھا.
ماشاء اللہ. پھر اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. C'était là les points forts d'une rencontre virtuelle qui a eu lieu le week-end dernier. Nous terminons maintenant par le résumé du sermon du vendredi. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le calife Kalla, sans son soutien, a continué sa série sur le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. Sa Sainteté le calife Kalla, sans son soutien, a cité les écrits du Messie premier à l'Islam et il a fermement démenti ceux qui prétendent que l'islam a été répandu par l'épée. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ہمارے مخالفوں نے کہاں سے اور کس سے سن لیا ہے کہ اسلام تلوار کے دور سے پھیلا ہے. خدا تو قرآن شریف میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین اسلام میں جبر نہیں. تو پھر کس نے جبر کا حکم دیا؟ اور جبر کے کون سے سامان تھے؟ اور کیا وہ لوگ جو جبر سے مسلمان کیے جاتے ہیں ان کا یہی صدق اور یہی ایمان ہوتا ہے کہ بغیر کسی تنخواہ پانے کے، باوجود 200-300 آدمی ہونے کے، ہزاروں آدمیوں کا مقابلہ کریں، اور جب 1000 تک پہنچ جائیں تو کئی لاکھ دشمنوں کو شکست دے دیں، اور دین کو دشمن کے حملہ سے بچانے کے لیے بھیڑوں بکریوں کی طرح سر کٹا دیں، اور اسلام کی سچائی پر اپنے خون سے مہریں کر دیں، اور خدا کی توحید کے پھیلانے کے لیے ایسے عاشق ہوں کہ درویشانہ طور پر سختی اٹھا کر افریقہ کے ریگستانوں تک پہنچیں اور اس ملک میں اسلام کو پھیلا دیں، اور پھر ہر یک قسم کی صحبت اٹھا کر چین تک پہنچیں، نہ جنگ کے طور پر بلکہ محض درویشانہ طور پر، اور اس ملک میں پہنچ کر دعوت اسلام کریں جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ان کے بابرکت واز سے کئی کروڑ مسلمان اس زمین میں پیدا ہو جائیں، اور پھر ٹاٹ پوش درویشوں کے رنگ میں ہندوستان میں آئیں اور بہت سے حصے آریہ ورت کو اسلام سے مشرف کر دیں، اور یورپ کی حدود تک لا الہ الا اللہ کی آواز پہنچا دیں. تم ایماناً کہو کہ کیا یہ کام ان لوگوں کا ہے جو جبراً مسلمان کیے جاتے ہیں، جن کا دل کافر اور زبان مومن ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کے کام ہیں جن کے دل نور ایمان سے بھر جاتے ہیں اور جن کے دل میں خدا ہی خدا ہوتا ہے.